امام نے کہا شہید ہے بھائی، نیت سن لو، اخلاص سے دعا مانگنی ہے، نیت سنو، 4 تکبیر نماز جنازہ، ثنا واسطے اللہ کے، درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دعا واسطے حاضر اس جیوندے دے۔ بھائی قرآن کہتا ہے مردہ نہیں کہنا، دعا واسطے حاضر اس جیوندے دے۔ شہید کے جنازے پہ کیا کہو گے؟ آئی تا بچو آنکھ نہ، کل باویں ساڑھے گاٹے لگ جائیں، آج تے آنکھ نہ۔ یہاں پھر قرآن کی آیت سمجھ نہیں آتی؟ بھئی قرآن کہتا ہے مردہ نہ کہو، اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ دعا واسطے حاضر اس، دعا واسطے حاضر اس میت کے۔ ولی کا جنازہ ہے، پیر صاحب کا جنازہ ہے، بزرگ کا جنازہ ہے، یہی کہیں گے دعا واسطے حاضر اس۔ ہمارے سرگودے میں ایک بزرگوں کا جنازہ تھا، ایک بڑے مناظر اسلام ہیں۔ مناظر اسلام پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ جڑا اسلام نال مناظرے کرے۔ انہوں نے کہا جی بڑے بزرگ ہیں، پیر صاحب ہیں، نیت سنو، نیت سنو، 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ کے، درود نبی پاک کے لیے، اور دعا واسطے حاضر اس۔ لوگوں کو پڑھایا نا میت نہیں کہنا، بزرگوں کو میت نہیں کہنا، نہ دعا واسطے حاضر اس ضیاء الامت کے۔ جمعے پہ میں نے کہا مولانا اے باہر گل کر لیجئے، اندر ٹر، چل اندر۔ پہلی تکبیر ہو گئی، ثنا ہو گئی، دوسری تکبیر ہو گئی، درود ہو گئی، تیسری تکبیر ہوئی دعا، اللہم اغفر لے حینا و حینا۔ یا اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر جو پیچھے کھڑے ہیں، ہمارے زندے کو معاف کر جڑا اگو پہ ہو۔ یوں ہی کہیں گے اللہم اغفر لے حینا و، آج تو کہنا موت کوئی بری چیز ہے؟ تحفۃ المومن الموت، مومن کا تحفہ کیا ہے؟ تم سمجھتے ہو بری چیز ہے موت؟ اے بری ہے میرے واسطے، تواڈے واسطے، جنہ کی تن کرتوت تے چڑھنا شکنجا، ان کے لیے بری ہے، اور جنہوں نے زندگی گزاری ہے رب کی رضا کے مطابق، ان کو جب فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو آنے سے پہلے کہتے ہیں سلام علیکم۔ ریشمی غلاف لپیٹ، ریشمی غلاف لاتے ہیں جنت سے، اس میں لپیٹ کے لے جاتے ہیں۔ انہیں کیوں موت سے ڈر؟ آخری وقت میں جب جبریل میرے پیارے پیغمبر کے پاس کھڑے ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے پوچھا کون ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ اے اوے جس کدی کسی کو اجازت نہیں لئی، رب نے اس کو کہہ کے بھیجا ہے کہ میرے نبی کے گھر میں اس وقت تک قدم نہیں رکھنا جب تک میرے نبی سے پوچھ نہیں لینا، اجازت ہو تو بلا لوں۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل اے دس جڑے پاسو تو آیا ادے کی حالات نے، اس طرف کیا حالات ہیں؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ وہ تو آپ کی ملاقات کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو جس کی انتظار میں رب بیٹھا ہوا ہو انہیں موت سے ڈر لگتا ہے؟ موت کوئی بری چیز ہے؟ یہ اللہ عقلی دلیلیں پیش کر۔ کون سی دلیلیں؟ کس بات پہ؟ لا الہ الا اللہ، یہی مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے کہا گیا مسئلہ الہ بیان کر،
اور گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں کر. ایک جملہ کہنے لگا ہوں تو روزہ رکھو. ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر آپ سمجھ جائیں، خدا کے لیے اگر آپ سمجھ جائیں، اس کی نزاکت کو سمجھ جائیں، علماء بڑا مزہ لیں گے. بندیالوی کہتا ہے مسئلہ الہ 1 گھنٹے اور 2 گھنٹے کی بات نہیں ہے، اس واسطے 9.5 صدیاں چاہیے. کتنا چاہیے؟ 9.5 صدیاں چاہیے. یہ مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے. قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں. کتنے مسائل بیان ہوئے اس میں؟ میرے ساتھ گنیے ذرا جتنی مجھ میں ہمت ہے. رسالت بیان ہوئی کہ نہیں؟ زور سے بولو. میرے نبی کی عظمت بیان ہوئی کہ نہیں؟ صحابہ کی شان بیان ہوئی کہ نہیں؟ قیامت کا ذکر ہوا کہ نہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکات، اعتکاف، بولتے جائیے، قربانی، نکاح، طلاق، خلا، دیت، وراثت، رضاعت، پورا تولو، سچ بولو، رشوت نہ لو، سود چھوڑ دو، کم نہ تولو، کم نہ ماپو، ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، برادری سے، رشتہ داروں سے، مسکینوں سے، یتیموں سے. میں کتنے مضمون گن سکتا ہوں. میں کم علم آدمی ہوں. صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. خدا گواہ ہے 114 صورتوں میں سے اللہ نے 80 صورتیں صرف اسی مسئلہ توحید کو بیان کرنے کے لیے صرف کر. 80 صورت. ان میں صرف ایک ہی رٹ لگائی ہے، لا الہ الا اللہ، میرے سوا معبود کوئی. الہکم الہم. علماء کرام، یہ بات اگر آپ نے مجھ سے پہلے کبھی نہیں سنی تو آج سنو، اس کا لطف لو. یہ بات مجھے کسی استاد نے نہیں بتائی. میں نے حضرت محدث کبیر حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میں نے حدیث پڑھی. وہ اپنے وقت کا عظیم محدث تھے، اس میں کوئی شک نہیں. وہ حدیث پڑھانے سے پہلے قرآن کا ترجمہ بھی پڑھاتے. میں نے ترجمہ بھی ان سے پڑھا. حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے 2 مرتبہ قرآن کی تفسیر پڑھی. میں نے اپنے والد صاحب سے قرآن پاک کی تفسیر پڑھی. یہ بات میں نے اپنے کسی استاد سے نہیں سنی. یہ بات مجھے بتائی ایک جٹ نے. وہ مولانا حسین علی کا مرید تھا، صرف بیعت کی، اور ان کا خادم خاص تھا. 14 سال کی عمر میں ہندو مذہب چھوڑ کے حضرت صاحب مولانا حسین علی کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا تھا، اور مولانا حسین علی نے اس کا نام رکھا تھا عبداللہ. بڑی مشکلات اس کو آئی تھی، بالکل ان پڑھ تھا. آپ بہت مزہ لیں گے، علماء بہت مزہ لیں گے، ہماری جماعت کے علماء بہت مزہ لیں، طلباء بہت مزہ لیں. شیخ عبداللہ نے مجھے یہ بات بتائی کہ میں ایک دن حضرت صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے مولانا حسین نے کہا، شیخ عبداللہ میں تین ایک گل دساں. میں نے کہا بتاؤ. آپ نے فرمایا، شیخ عبداللہ اللہ قرآن دیاں سورتاں دے وچ جو کچھ بھی بیان کریندا راوی نا مکیندا توحید تے ہی. جب اللہ اس سورت کو ختم کرنے پہ آتے ہیں تو ختم کس مسئلے پہ آ کے کرتے ہیں؟ زور سے بولو، زور سے بولو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ لِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ. سورت ہود کو ختم.
قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ. تھوڑا سا میرا دل کر رہا ہے میں عظمت مصطفیٰ بھی بیان، لیکن اسی رنگ میں بیان کریں. سورت کو اللہ آ کے ختم کرتے ہیں اما بنعمت ربک فحدث. سورہ ضحیٰ ہے، آپ سب کو آتی ہے. میں نے کہا نا میرا اچھا گمان ہے آپ سب کو آتی ہے. اس میں اللہ نے پہلے 2 قسمیں اٹھائی. کتنی قسم؟ مجھے سورج کے چڑھنے کی قسم، مجھے رات کی قسم ہے جب وہ چھا جاتی. ما ودعک ربک وما قلی، تیرا رب تجھ سے ناراض بھی نہیں ہوا تے تیرے رب تن چھوڑیا بھی کوئی. ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. میرا سونا تیری آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی نالو بہتر ہوئے گی. وعدے ہو رہے ہیں، وعدے چھوڑا نہیں ہے، چھوڑنا بھی نہیں ہے. تیرے نال یاری پکی لائیے، چھوڑنا نہیں. تین آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے کیا ہوگی؟ بہتر ہوگی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے پیارے میں تجھے اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، تو خود بول اٹھے گا کہ مولا میں راضی ہو گیا ہوں. کتنے وعدے ہو گئے؟ کتنے وعدے ہو گئے؟ قسمیں کتنی؟ 2. وعدے کتنے؟ 3. آگے آگے کے وعدے اللہ کر رہے ہیں. تجھے چھوڑنا بھی نہیں ہے، آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ تو خود بول اٹھے گا کہ میں کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا. اللہ نے آگے ماضی کے 3 انعام یاد دیا، مستقبل کے 3 وعدے کیے، ماضی کے 3 انعام یاد. میرے پیغمبر جو وعدے کر رہا ہوں نا اے میں پورے کرنے نے. ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ. الم یجد کا یتیمن فآویٰ. آپ تو یتیم تھے. آپ جتنے لوگ یہاں ہیں آپ سب کو آمنہ کے لال سے محبت ہے. زور سے بولو. کئی خطیب کہتے ہیں نا بھائی جنہ جنہ نو محبت ہے وہ بولو. کہ جنہ جنہ نو کیوں؟ جنہ جنہ نو. جس آدمی کے دل میں ساری کائنات سے بڑھ کر آمنہ کے لال سے محبت نہیں وہ مومن ہی نہیں. آپ سب کو محبت ہے. بے شک تو کہو. آپ میں سے ہر بندے کو آمنہ کے لال سے محبت ہے. تو میں آپ کے محبوب کی تعریف کرنے لگا ہوں. پسند آ جائے تو پھر سبحان اللہ اتنے زور سے کہ سڑک تک آواز چلے. وہ سامنے سڑک ہے. ورنہ خطیب آدن اسلام آباد آواز ٹولی. اسلام آباد بھیجن دی کوئی ضرورت نہیں. وہ سامنے سڑک تک چلے. وہ بھی تب جب پسند آئے. الم یجد کا یتیمن فآویٰ. آپ یتیم تھے. مکے میں یتیم کی کوئی قدر نہیں، یتیم کی کوئی قیمت نہیں. میں نے آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا اور 14 طبقوں کا امام بنا کے رکھ دیا ہے. الم یجد کا یتیمن فآویٰ ووجدک ضالا فہدی. ضالن کیسے مانا کروں؟ ضالن ولضالین. نبی پاک کے بارے میں آ گئے ہیں. ووجدک ضالا فہدی. گمراہی کا معنی تو میں نہیں کر سکتی، میری زبان بھی اجازت نہیں دیتی. لیکن یہ علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھئے عربی میں ضلع کے بہت سارے معنی. جب دودھ میں پانی ڈالتے ہیں ساڑھے سرگودے چ پاندے یہ پہلوانوں کا شہر. گجرا والا تو پہلوانوں کا شہر.
ساڈے سرگودے دودھ دا رنگ ہی نیلا ہو. جب پانی دودھ میں ڈالتے ہیں تو عرب کے لوگ کہتے ہیں زلل ماء فی اللبن. پانی دودھ میں گیا, اس نے اپنا رنگ مٹا دیا, دودھ کا رنگ اختیار گم ہو گیا, گم ہو گیا. اپنے نبی کی محبت میں ڈوب کے معنی کرنے لگا ہوں, اپنے نبی کی محبت میں ڈوب کے زالن کا معنی کرنے لگا ہوں. اللہ کہتے ہیں ووجدک زالن فہدا, میرے پیارے پیغمبر تو مجھ تک پہنچنے کے لیے, مجھ تک آنے کے لیے حیران تھا, پریشان تھا. فہدا, میں نے تجھے اپنے تک آنے کا راستہ بتا دیا ہے. ووجدک ضالًا فہدا ووجدک عائلاً فاغنی. آپ تو تنگ دست تھے, والد نے کوئی وراثت میں چیز نہیں چھوڑی, والدہ نے وراثت میں کوئی چیز نہیں چھوڑی, آپ تو تنگ دست تھے. میں نے خدیجہ سے شادی کروا کے تجھے خوشحال بنا دیا. کتنے انعام یاد دلائے, کتنے وعدے کی. اور سورہ زحا دی تو تفسیر سمجھ لو. چلو آپ کو سورہ زحا کی تو تفسیر آ جائے. کتنی قسمیں اٹھائیں, وعدے کتنے کیے, پیچھے کے انعام کتنے یاد دلائے. آگے اللہ حکم بھی دے رہے ہیں 3. اما الیتیم فلا تقہر, میرا سونا یتیمی ویکھی ہی نا, یتیم کو جھڑکا نہ کر. واما السائل فلا تنہر, سائل اور سوالی کو جھڑکنا نہیں. واما بنعمت ربک فحدث, اپنے رب کی نعمت کو ظاہر کر. یہ عام مفسرین معنی کرتے ہیں. مولانا حسین علی کا معنی سناؤں گا پھر آپ, اور یہ جواہر القرآن میں بھی نہیں لکھا ہوا, یہ میرے والد صاحب نے مجھے پڑھایا. سارے مفسرین کیا کہتے ہیں, رب کی نعمت کو ظاہر کر. کیا مطلب, اگر اللہ دولت دیتی ہے نا, چنگے کپڑے پا. دولت اللہ دیتی ہے, چنگا مکان بنا. دولت اللہ دیتی ہے, چنگی سواری رکھ. اللہ کی نعمت تیرے بدن پر نظر, بندہ ہوئے کروڑ پتی, کپڑے پائی پھر ہوئے پرانے, بندہ کرے بے اس نو زکات دے دو. اور کوئی پوچھے سادہ ہیں جی, سادہ حضرت, سادہ نہیں کہ کنجوس نہیں. اچھے کپڑے پہننے کا نام تکبر ہے, پوچھو علماء سے. اچھی سواری استعمال کرنے کا نام تکبر ہے, اچھا مکان بنانے کا نام تکبر ہے. نہیں لوگوں, تکبر نام ہے دوسروں کو حقیر سمجھنے کا. دوسروں کو تو میں ہنے سمجھانا تو بڑی سمجھ آئے گی. حقیر سمجھنے کا. بندہ لینڈ کروزر وچ پھردا ہوئے نا, کوئی تکبر نہیں, پھرے. ہاں یہ لے سوزوکی نالو گزرے نا تے بندہ آ کے سابڑدانی جا رہی, یہ کیا بن جائے گا, یہ ہے تکبر. دوسرے کو کیا سمجھنا. بندے اچھے کپڑے پہنے تے مارے کپڑے والے نو بندہ حقیر سمجھے. اچھے مکان میں رہے اور 5 مرلے اور 2 مرلے کے مکان میں رہنے والوں کو حقیر سمجھے, یہ تکبر. اس سے بچنا چاہیے. اپنے رب کی نعمت کو ظاہر کر. حضرت صاحب کہتے ہیں پیچھے رب دے وعدے ویکھو, پھر اللہ دے ترائے انعام ویکھو. اگوں اللہ مطالبہ کیتا کہ ایڈا سارا چھوٹا جی رب کی نعمت کو ظاہر کر. اتنا سا مطالبہ کرنا تھا رب اللہ نے. مولانا حسین علی نے کہا رب کی نعمت سے مراد ہے قرآن. حدیث کا میں نے بیان کر, میرا سونا پیغمبر میں نے تجھ پر اتنے انعام کیے ہیں, تو بھی میرے قرآن کو کھول کھول کے بیان کیا کر. اما بنعمت ربک فحدث. اللہ اکبر. تو سارے قرآن کی 80 سورتوں میں
اللہ نے کس مسئلے کو بیان کیا؟ اکثر صورتوں کو ختم کیا تو کس موضوع پہ آ کے کیا؟ قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ قرآن منوانا کیا چاہتا ہے؟ سورت ہود کی پہلی آیت ہے کتاب انزلناہ الیک، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ اللہ ابتدا میں تمہید باندھتے ہیں۔ تمہید میں اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس قرآن نو معمولی کتاب نہیں سمجھنا، پہلے ویکھنا بھیجن والا کون ہے، یہ اللہ کہنا چاہتے ہیں۔ ذرا دیکھو تو صحیح بھیجنے والا کون ہے۔ پھر اللہ کبھی کبھی اپنے نبی کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک، سورۃ ابراہیم، کتاب انزلناہ الیک، اے لوگوں پہلے یہ دیکھنا ہے بھیجنے والا کون ہے، پھر یہ دیکھنا ہے جس پر اتری ہے وہ کون ہے۔ اسے معمولی کتاب نہیں سمجھ۔ احکمت آیاتہ، اس کی ایتیں بڑی محکم ہیں۔ حضرت ابن عباس نے کیا معنی کیا؟ حضرت ابن عباس نے معنی کیا محکم ایتوں کا مراد یہ ہے، تورات آئی سکہ چلنے لگا، انجیل آئی تورات منسوخ ہو گئی، قرآن آیا پہلی ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ اب قیامت تک کوئی کتاب نہیں آئے گی جو قرآن کو منسوخ کرے۔ اب دنیا پہ سکہ چلے گا تو صرف قرآن ہی کا چلے گا۔ احکمت آیاتہ، اس کی ایتیں بڑی محکم ہیں، پھر یہ الجھی ہوئی ڈور بھی کوئی نہیں، مہمہ کوئی نہیں جس دا سرا نہ لبے، نا ثم فصلت، ثم برائے تاکید ذکری۔ پھر یہ بات بھی سنو، اس کی ایتوں کو کھول کھول کے بیان کی، اس کی ایتوں کو کھول کھول کے بیان کیا گیا۔ عیسائیوں سے جب اللہ قرآن میں بات کرتے ہیں تو عیسائیوں سے کہتے ہیں عیسیٰ اور مائی مریم الہ نہیں، کیوں؟ کانا یا کلان الطعام، وہ تو کھانا کھایا کرتے تھے۔ وہ کوئی سمجھیو کہ کوئی نہیں سمجھ؟ اے اللہ نے کئی دلیل دے دیتی، وہ تو کھانا کھایا کرتے تھے، وہ دونوں تو کھانا کھایا کرتے تھے۔ مولا کوئی ڈاڈی دلیل ہے؟ اللہ نے فرمایا بڑی ڈاڈی دلیل ہے، یہ تو مولانا حسین علی دی نظر نال ویکھے تھے، بڑی ڈاڈی دلیل ہے۔ کیا؟ جیڑا کھانے دا محتاج ہوے او زمین دا محتاج ہوندا ہی، جیڑا کھانے دا محتاج ہوے او ہلاں دا محتاج ہوندا ہی، جیڑا کھانے دا محتاج ہوے او پانی دا محتاج ہوندا ہی، جیڑا کھانے دا محتاج ہوے او درانتی دا محتاج ہوندا ہی، بوری دا محتاج ہوندا ہی، چکی دا محتاج ہوندا ہی، آٹا گنن واسطے پرات دا تے پانی دا محتاج ہوندا ہی، او چولہے دا، توے دا، لکڑیاں دا، اگ دا محتاج ہوندا ہی، تے جڑا ایڈا محتاج ہوے او الہ بنن دے لائق کوئی نہیں۔ الہ وہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے، خود نہیں کھاتا ہے۔ کانا یاکلان الطعام ثم فصلت، پھر اس کی ایتوں کو کھول کھول کے بیان، کھول کھول کے بیان۔ اللہ آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق۔ مجھے ابھی یہ مولانا شہباز صاحب کہہ رہے تھے قرآن والے پاسے ترغیب دیو لوگوں قرآن پڑھن، اور ہماری جماعت کی تو ساری زندگی اس میں گزر گئی۔ رجوع الی القرآن، رجوع الی القرآن، قرآن کی طرف پلٹو، قرآن کی طرف پلٹو۔ اس کی ایتوں کو کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے۔ توجہ آپ کی ہے؟ پڑھوں ایک آیت۔ اللہ نے فرمایا میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو
لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا، واہ میرے اللہ تیرے سمجھان تے قربان دے۔ میری مسجد میں ایک مستری لگا ہوا تھا، وہ غلط عقیدے کا، مجھے ایک دن کہنے لگا استاد جی کوئی مسئلہ دس، میں اس کو ایک آیت پڑھ کے سنا، مجھے کہتا ہے یہ قرآن ہے، میں نے کہا قرآن ہے، آکھے اللہ نے گل تو سچی کیتی ہے، مکھی بنتی تک ہوئی۔ لن یخلقوا ذبابا، مولا بڑی دلیل ہے، اللہ نے فرمایا ابھی کہاں، ابھی تو میں نے بات آگے چلانی ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ۔ یسلب سلب کرنا، سلب کرنا کرو میں نا، مکھی کوئی چیز لے جائے تمہارے معبودوں سے، مشکل کشاؤں سے مکھی کوئی چیز لے جائے، نہیں میں نا، نہیں میں نا، یہ لے جانے والا میں نا نہیں، مکھی کوئی چیز کھو کے لے جائے، مکھی کوئی چیز کھو کے لے جائے، لاہوری بولی چاہتے ہیں کھو لے وے، ساڈی میاں علی چاہتے ہیں کھس لے وے، اردو چاہتے ہیں چھین لے، عربی بھی کہیں یسلب، چھین کے لے جائے، چھین کے لے جائے، واہ میرے اللہ، اے میرا رومال ہے۔ قاضی عطا اللہ صاحب میرے استاد زادہ ہیں، یہ کہتے ہیں بندیالوی صاحب رومال من دے دو، لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ چھیننا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے، ادھر سے انہوں نے پکڑ لیا، ادھر سے میں نے پکڑ لیا، میں نے اپنی طرف زور لگایا، انہوں نے اپنی طرف زور لگایا، میری گرفت ڈھیلی ہونے لگی، یہ طاقتور تھے، طاقتور تو ہے نا، طاقتور تو ہے، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا تے وجود اللہ کرے انہاں دا معیار ہو۔ یہ کنگر والی ہے نا، کنگر والی، وہاں خان رہتے ہیں، ہمارے دوست ہیں عبداللہ خان، وہ خطیبہ نو موڈیاں تے چک دے، خطیب جائے نا اس کو کاندھے پہ اٹھا لے، میں نے کسی دسیا مولانا شعیب خان نے بھی ایک کندھیاں تے چاندے نہیں تے سارا بازار پھراندے، میں اپنی کار کر لئی لا، میں کہ میں نہیں نکلنا، میں نہیں نکلنا، میں نہیں نکلا، میں نے جلسے میں کہا اور نوجوانوں مین چک دیو، ذرا چک کے وکھاؤ، وکھاؤ قاضی عطا اللہ نے چک کے، یہ تہاڈی ٹٹی وچ نہ نکل جائے۔ انہوں نے اپنی طرف کھینچا، مسئلہ بڑا سمجھ آئے گا آپ کو، بڑا سمجھ آئے گا، میں نے اپنی طرف کھینچا، میری گرفت ڈھیلی ہو گئی، یہ طاقتور تھے، چھین کے لے گئے، اور گجرا والا کے لوگوں جیڑا کھس لے وہ طاقتور ہوندہ ہی تے جس کو کھوئی جائے وہ کمزور ہوندہ ہی، اللہ نے فرمایا تیرے مشکل کشا اتنے کمزور ہیں انہاں کولو مکھیاں بھی شیاں کھس کے لے جانیاں، یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ۔ ساڑھے پنجابی چاہتے ہیں بھیڑے رون نالوں چپ چنگی، مکھی سے وہ اپنی چیز واپس نہیں لے سکتے، ضعف الطالب
ول مطلوب منگن آلا بھی ضعفا. ایک دفعہ کہو ضعفا. ضعف دا میں نا طاقتور. ضعفا منگن آلا بھی